پرسوں ایک خبر نظر سے گزری جس کے اندر مبینہ طور پر 4 نوجوانوں نے نشے میں دھت ہو کر بوائز کالج کے اوپر حملہ کر دیا۔ سرسری طور پر میں نے خبر دیکھی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کون سے لوگ موجود ہیں۔ خبر کی نوعیت ایسی تھی بہرحال کہ میری نظر اس کے اوپر پڑی۔ پھر 12 گھنٹے کے بعد پتہ چلا جی کہ یہ 4 نوجوان جو ہیں، اس کے اندر ایک فائز چودھری نامی شخص بھی ہے، 26 سال کا جوان سال لڑکا ہے دوسرے لڑکوں کی طرح، اور وہ جاوید چودھری جو مشہور کالم نگار ہیں اور ایکسپریس کے اوپر اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، ان کا بیٹا ہے۔ اس سے اگلے 12 گھنٹے کے اندر اس خبر کی نوعیت تبدیل ہو گئی۔ 4 نوجوانوں کی مبینہ حرکات کو جاوید چودھری کے بیٹے کی مبینہ حرکت میں تبدیل کر دیا گیا، اور تمام کا تمام فوکس جو ہے اس ایف آئی آر کے اوپر کر دیا گیا، جس کے اندر دہشت گردی کے علاوہ میرے خیال میں تمام دفعات جو ہیں وہ لگا دی گئی۔ مجھے کیس کے میرٹ کا نہیں پتہ، لہٰذا میں اس کے اوپر بالکل کومنٹ نہیں کروں گا۔ نہ ہی میں جاوید چودھری صاحب کو ذاتی طور پر میری ان کے ساتھ کوئی دوستی ہے، اتنی شناسائی ہے جتنی دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑے میرے مداح ہیں۔ اگر آپ ان کے پچھلے کالمز اٹھا کے دیکھیں تو ایک آدھ کالم ان کو میری طرف سے جو ایڈیٹوریل کمنٹ آتے ہیں اس کے اوپر تنقید کرتا ہوا ہی نظر آتا ہے، تو میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ایک ٹرپ پر ہم شاید اکٹھے تھے، لیکن اس کے ساتھ 40 لوگ اور بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ میرا ان کے ساتھ کبھی کوئی رابطہ نہیں ہو۔ ان کے بیٹے سے میری ملاقات نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کا قد کاٹ کیا ہے، وہ اس کی شکل صورت کیا ہے، تو میرا کوئی رابطہ نہیں ہے جاوید چودھری صاحب کے ساتھ، تو میرا کوئی اس میں ذاتی انٹرسٹ بالکل نہیں ہے۔ میں اس وجہ سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ لگے کہ میں پتہ نہیں کیوں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، لیکن خبر کی کوریج کے حوالے سے اس کے اوپر کمنٹ بڑا دلچسپ بنتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جس خبر کا آغاز ہوا 4 لڑکوں کی مبینہ حرکات کی وجہ سے، اس خبر کو جاوید چودھری اس کے بیٹے تک محدود کر دیا گیا، اور اس کے بعد اگلے 12 گھنٹے میں یعنی کہ 36 گھنٹے کے اندر اندر وہ خبر جو ہے وہ جاوید چودھری کے اوپر تنقید کا باعث بن گئی۔ تو اب آپ اگر سوشل میڈیا کے اوپر بحث دیکھیں تو وہ خبر پیچھے رہ گئی ہے۔ جاوید چودھری کے بیٹے کی مبینہ حرکت کی وجہ سے، جو اصل میں 4 لڑکوں کی مبینہ حرکات تھیں، جاوید چودھری کو مکمل طور پر ڈیمالش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اخبارات کے اندر بڑی بڑی خبریں لگی ہیں۔ یہ بی لاگ کرنے سے پہلے میں نے جاوید چودھری کو ٹیکسٹ کیا اور ان سے پوچھا کہ جاوید چودھری صاحب کہ کیا آپ سے اس خبر سے متعلق کسی میڈیا کے نمائندے نے رابطہ کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جی میرے ساتھ تو کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی بڑی خبریں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے اخبارات کے اندر یہ خبریں لگی ہوئی ہیں کہ نوجوانوں نے یہ کیا۔ آپ ایف آئی آر پڑھیں تو یہ بڑی دلچسپ ہوگی، یہ جو ریڈنگ ہوگی آپ اس کو، بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کو ایف آئی آر کو زیادہ دیر تک ہم اسکرین پر رکھیں اس وقت آپ کے سامنے، تو آپ اس کے مندرجات پڑھیں تو آپ حیران ہوگے۔ 8 بجے جو ہے 4 نوجوان نشے میں دھت، جمعے والے روز صبح 8 بجے نشے میں دھت ہو کر وہ شاید یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اور تو کچھ کام کرنے کو نہیں ہے، تو چلو ایک بوائز کالج جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر سٹاف پر حملہ کر دیتے ہیں اور اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوئی ربط نظر نہیں آیا کہ وہ کس چیز کی تلاش میں تھے۔ بہرحال ایف آئی آرز آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہی اندراج ان کا ہوتا ہے، بیچ میں خواتین کو ہراساں کرنے کی بھی بات کی گئی۔ ایف آئی آر کے جو مندرجات ہیں وہ ایک دلچسپ ریڈنگ کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ حقائق کیا ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، نہ ہی اس پہ کومنٹ کروں گا۔ کیس چل رہا ہے ضمانت پر، پھر میں نے پتہ کیا پولیس والوں سے تو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ حوالات میں بند ہے۔ میں نے یہ اپنی تسلی کر لی کہ کیا جاوید چودھری کی طرف سے کسی کو کوئی کال گئی ہو، بچہ ظاہر ہے ایسے الزامات کے تحت اگر اس کی زد میں ہے یا حوالات کی طرف جا رہا ہے یا ایف آئی آر درج ہونے والی ہے تو پھر ہاتھ پاؤں مارنے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں روایت تو کم از کم یہی ہے۔ تو انہوں نے کوئی ہاتھ پاؤں مارے، کسی کو کال کیا، کوئی سفارش لڑائی، اگر اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے بارے میں اتنی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے اس طاقت کو انہوں نے استعمال بھی کیا ہوگا۔ تو پتہ چلا جی کہ ابھی تک کوئی استعمال نہیں کیا، بچہ ان کا حوالات کے اندر ہے، تو وہ قانونی ضمانت کے ذریعے سوموار کو ایک کیس پلیٹ کریں گے، اور نہ ہی تفتیشی افسر کے ساتھ کوئی ان کا رابطہ ہوا، کم از کم پولیس کے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا۔ اب صورتحال بڑی دلچسپ ہے کہ جو جاوید چودھری کا بیٹا ہے اس کے اوپر الزامات ایسے ہیں کہ جو ایف آئی آر کے اندر درج کر دیے گئے ہیں، اور الزامات جو ہیں وہ ایک شخص پر نہیں لگائے گئے، وہ 4 اشخاص کے اوپر لگائے گئے، لیکن باقی 3 اشخاص جو ہیں ان کے والدین کے اوپر کوئی بحث نہیں ہو رہی سوشل میڈیا کے اوپر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے والدین کے بارے میں آپ بحث شروع کر دیں، میں صرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ یہ کر رہا ہوں کہ 4 میں سے الزامات سب پر ایک جیسے لگے ہیں۔ ایک شخص کو پک کیا گیا اور اس کو پک کرنے کے بعد سنگل آؤٹ کیا گیا کہ آپ جاوید چودھری کا بیٹا ہے،
اور اس کو بنیاد بنا کے پھر جاوید چودھری کی تیسی کی گئی. یعنی بیٹے کو یہ سزا دی جا رہی ہے میڈیا کے اندر کہ وہ جاوید چودھری کا بیٹا ہے, اور جاوید چودھری کو سزا یہ دی جا رہی ہے کہ وہ اس لڑکے کا باپ ہے جس کا کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیو پروسیس ہونا چاہیے, تو میرے خیال میں اگر سفارش نہیں کروائی گئی تو ڈیو پروسیس یہی ہوتا ہے, سفارش نہیں کروائی گئی, پولیس نے ایف آئی آر درج کر دی, جیسے بھی درج کر دی, اور الزامات یک طرفہ لگا دیے, جیسے بھی لگا دیے. ڈیو پروسیس یہی ہے, سفارش کروا کے حوالات سے نہیں نکلوایا گیا, ڈیو پروسیس یہی ہے. جوڈیشل ریمانڈ پر وہ اندر ہیں اور اس کی ضمانت کے لیے باقاعدہ وکیل کروایا جائے گا, ڈیو پروسیس یہی ہے. اس کے علاوہ ڈیو پروسیس کیا ہوتا ہے؟ لیکن پوچھنے کی بات یہ ہے کہ جو رپورٹنگ کی گئی ہے کیا یہ ڈیو پروسیس کے ذریعے کی گئی ہے؟ یہ جو کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے کسی بھی شخص کی اس وجہ سے کہ وہ میڈیا کے اوپر موجود ہے, کیا اس کے اندر ڈیو پروسیس انوالو ہے؟ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ واحد کیس ایسا نہیں ہے. آپ کے سامنے جھوکیوں کا کیس ہے سندھ کے اندر, یا وہ جتوئی والا جو کیس تھا وہ آپ کے سامنے, میں درجنوں کیسز کوٹ کر سکتا ہوں جس کے اندر بڑے بڑے ملزمان بدترین قسم کے جرم کرتے ہوئے, جس کے اندر قتل بھی موجود ہے, جس کے اندر ریپ بھی موجود ہے, جس کے اندر منشیات کا استعمال بھی موجود ہے, آرام سے گھومتے گھامتے پھرتے ہیں. ان کے اوپر شراب کا بھی الزام ہے, ہراساں کرنے کا بھی الزام ہے, حملے کا بھی الزام ہے, اور کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ کیا وہ صبح 8 بجے ان کے پاس کوئی اور کام کرنے کو نہیں تھا کہ وہ یہ کام کر رہے تھے. یہ کوئی بحث کی گنجائش بھی اس طرف نہیں لے کے گئے اور ایک کریکٹر اسیسینیشن کا آغاز کر دیا. آپ ان ویلاگز کے ذریعے آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں اس قسم کی جو رپورٹنگ ہے اس کے یا تجزیے ان کے ہمیشہ میں خلاف رہا ہوں. جب وزیر اعظم کے بارے میں یہ جادو ٹونے کی جو باتیں شروع ہوئی تھیں تو میں نے اس کے اوپر کہا تھا کہ یہ باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے, یہ کیوں آپ کر رہے ہیں, اس کو کوئی سر پیر نظر نہیں آتا, کوئی معلومات نہیں ہے. تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ آپ کا بھی لگتا ہے سافٹ ویئر جو ہے وہ فکس کر دیا. کوئی سافٹ ویئر فکس نہیں کر دیا. کس نے, عمران خان کی حکومت نے کیا سافٹ ویئر فکس کرنا؟ پھر جب دوسرے ایشوز سامنے آئے ذاتی قسم کے, تو میں نے یہ گزارش کی کہ ذاتی معاملات کے اوپر کومنٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا تحمل رکھا کریں اور معلومات کو آنے دیں. اس کیس کے اندر معلومات آپ کو بالکل نظر نہیں آتی. کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ اس کا باقاعدہ اس کو جاری کیا گیا, اس کو لاگو کیا گیا, اس کو رپورٹوں کا حصہ بنایا گیا. اب اس کے اندر آپ کو میڈیا ہاؤسز کی اپنی لڑائیاں بھی نظر آتی ہیں. یہ بھی ایک بہت دلچسپ پہلو ہے اس خبر کا. جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے اخبارات نے, ان کے چینلز نے ایسی زبردست قسم کی خبریں لگائی ہیں کہ لگتا ہے کہ پرانا غصہ نکال رہے ہیں. تو تمام کا تمام جو لاوا جو ہے جاوید چودھری کی اپنی کامیابی کے بارے میں, شاید اس کے بیٹے کی کامیابی کے بارے میں, اگر معاشی طور پر وہ, پھر میں نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ 17 سال سے وہ کام کر رہا ہے اور 26 سال کی عمر میں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک ایک پروفیشنل کے طور پر اسٹیبلش کیا ہوا ہے. موجودہ کیس کے میرٹ پہ میں کومنٹ نہیں کر رہا, میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. تو کیا اس کے اندر کوئی جیلسی کا فیکٹر بھی ہے؟ کہا جا رہا ہے جی کہ وہ جاوید چودھری صاحب تو کمرشل کام کرتے ہیں, صحافت کو کمرشل کاموں کے لیے نہیں استعمال ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ کمرشل کام کر رہے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں, ان کے پاس پیسہ زیادہ آ رہا ہے, تو کیا اس کے اوپر یہ اعتراض بنتا ہے کہ وہ پیسہ کیوں کما رہے ہیں؟ کیا وہ سڑک پر کھڑے ہو کے وہ پیسے مانگنے لگ جائیں حکومت کے ساتھ؟ وہ کیا کریں؟ یعنی اس ملک کے اندر لیجٹمیٹ طریقے سے پیسہ کمانا جو ہے وہ بھی جرم ہے. اس ملک کے اندر ڈیو پروسیس کے اندر سے اپنے بچے کو گزارنا جو ہے وہ بھی جرم ہے. اس ملک کے اندر کامیاب ہونا جرم ہے. اس ملک کے اندر صحیح کام کرنے کی تاکید کرنا بھی جرم ہے. جاوید چودھری کی بہت ساری باتوں سے میں اتفاق نہیں کرتا. ایڈیٹورل لائن جو ہے ان کی بعض جگہوں پر میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, وہ اپنی جگہ پر. لیکن جس طریقے سے ان کے بیٹے کے ایک ایسے معاملے کو جس کے اوپر ابھی کیس کی تحقیقات ہونا باقی ہیں, مقدمہ چلنا باقی ہے, دوسری سائڈ کا آرگومنٹ آنا باقی ہے, استعمال کر کے ایک شخص کی اور ایک بچے کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی, وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے. تو جن لوگوں نے سٹوریاں کی ہیں ان سے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں, یہ ذرا وی لاگ دیکھیں. وہ بوائز کالج لکھا ہوا ہے ایف آئی آر کے اندر بھی صبح 8 بجے. یہ دیکھیں, اس میں لڑکیوں کی تصویریں لگا کے بچیوں کی, اور اس کو دائرہ لگا دیا اور کہا جی کہ گرلز کالج کے اوپر حملہ کر دیا. اور اس طرح کے آپ کو بدترین قسم کے فضولیات جو ہے وہ نظر آئیں گی. تو کلیئرلی ایک کیمپین چل رہی ہے. یہ کیس اس وجہ سے اہم نہیں ہے کہ جاوید چودھری کا بیٹا, یہ کیس اس وجہ سے اہم ہے کہ کسی ایسی شخصیت کے گھر کی بات جب آتی ہے جو زیادہ ویزیبل ہے, میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے, تو اس کے خلاف کیسے مختلف ذرائع سے لاوے اگلنے لگتے ہیں. اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو
سزا اس کی مل جانی چاہیے. ڈیو پروسیس اگر واقعتاً ڈیو پروسیس ہے تو اس کے نتائج بھی سامنے آ جانے چاہیے. اگر سٹوریاں کرنی ہیں تو جاوید چودھری سے رابطہ کر کے ان کا پوائنٹ آف ویو پوچھ لینا چاہیے تھا, وہ نہیں آپ کو نظر آیا. فی الحال جو 4 لڑکوں کی خبر تھی اس کو ایک لڑکے تک محدود کر دیا گیا, اور ایک لڑکے کی خبر کو اس کے باپ تک لے جایا گیا, اور اس کے بعد دما دم مست قلندر. یہ جو طور طریقہ ہے, میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں, کل کو ان کے گھروں کی باتیں بھی ہونی ہیں. میڈیا ہاؤسز کے اپنے بڑے بڑے لانجے ہیں, جب وہ سامنے آئیں گے تو پھر جن کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں وہ یہ کام کریں گے, اور یہ گن پھر پھیلتا جائے گا. تو یہ نہ کریں کہ اس کو میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ ہونے دیں, اور ون سائیڈڈ جو کریکٹر اسیسینیشن ہے اس سے گریز کریں تو بہتر ہے. کیونکہ آج کسی اور کے کریکٹر کو آپ اسیسینیٹ کر رہے ہیں, کل آپ کا کریکٹر اسیسینیٹ ہوگا تو پھر کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا.